آفس میں ایمان وسیم صاحبہ، ناز الہی صاحبہ اور بسات صاحبہ کے جو نامینیشن پیپر کی سبمیشن کی اسکروٹنی تھی، اس کے لیے میرے ساتھ یہ عرفان اکرم صاحب، تنویر اقبال صاحب، عرفان صاحب، یہ سارے جو ایز آتھورائز ریپرزنٹیٹیو تھے وہ گئے ہیں. اسکروٹنی کے پروسیس کو ہم نے جوائن کیا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ کوئی ان تمام کانسٹیٹوئنسیز میں ایک دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آبجیکشن فائل کیا کہ یہ پروپوزر اور سیکنڈر کے جو دستخط ہیں ان کی ویریفیکیشن کی جائے. تو ہم نے یہ بھی استفسار کیا آر او صاحب سے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور آبجیکشن بھی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. تو ہمیں یہ واضح کیا گیا کہ اس آبجیکشن کے علاوہ کوئی اور آبجیکشن جو ہے وہ نہیں ہے. جو ریٹن آبجیکشن دیا گیا اس میں ایمان وسیم صاحبہ کی اب تک جو ایک حلقے میں ان کے آبجیکٹر نے اعتراض دائر کیا، اس میں ہمارے ایمان وسیم صاحبہ کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں ان کا نام ہی غلط لکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس کو علم ہی نہیں تھا جس نے آبجیکشن کیا کہ جی پروپوزر اور سیکنڈر کے دستخط جینوئن نہیں ہے. تو اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ ویسے ہی مطلوب نہ تھی اور اس کا آبجیکشن جو ہے وہ انویلڈ ہے. اور اس چیز کو آر او صاحب نے فوری طور پر کنسیڈ بھی کیا اور مانا کہ یہ بات درست ہے. تو وہ آبجیکشن تو ویسے ہی غلط ہو گیا اور اس کے بعد چونکہ کوئی اعتراضات باقی ہے ہی نہیں اور رہتا ہی نہیں ہے تو کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ ایمان وسیم صاحبہ کے اس جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس سے فوری طور پر نامینیشن پیپر کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور جو دوسرا حلقہ ہے اس میں بھی پروپوزر اور سیکنڈر میں سے ایک کا نام جو ہے وہ غلط معلومات پر مبنی جو ہے وہ آبجیکشن فائل کیا تھا. تو یہ بھی کوئی بیس اور جواز جو ہے وہ موجود نہ تھا. مزید اعتراض یہ تھا جو ہم نے اس کے جواب میں اپنا اعتراض کے جواب میں جو اپنا جواب جمع کرایا اس میں واضح کیا کہ یہ جو آبجیکٹر نے اپلیکیشن یا آبجیکشن فائل کیا ہے یہ خود بھی اسکروٹنی کے ٹائم پہ پیش نہیں ہوا. تو اس چیز کو بھی آر او صاحب نے کنسیڈ کیا اور یہ ایک واحد بنیاد کافی ہے قانون میں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے حالات میں آبجیکشن فائل کرتا ہے اور اسکروٹنی کے ٹائم پہ وہ جو آر او آفس ہے اس کے سامنے وہ پروسیڈنگ میں کارروائی میں حصہ نہیں بنتا تو یہ واحد بنیاد ہے کہ اس کی درخواست فی الفور خارج کی جائے. اور دوسری بات یہ ایک پرفارما ایپلیکیشن یعنی کہ ایک ہی جو آبجیکٹر ہے اس نے پرفارما ایپلیکیشن دی ہے جس کے ساتھ کوئی ایفیڈیوٹ اٹیچ نہیں ہے، ان پرسن وہ حاضر نہیں آیا، اس کے پاس تجویز اور تائید کنندگان کی معلومات درست نہیں ہے، یہ کافی ہے کہ اس کے جو اعتراضات ہیں اس کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے اور یہ تمام کے تمام کاغذات منظور کیے جائیں. اس کے علاوہ جو تجویز اور تائید کنندگان ہیں وہ آر او صاحب نے یہ بھی کنسیڈ کیا کہ ان کے دفتر میں آ کے انہوں نے ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا کے ہی یہ نامینیشن پیپر کی جس وقت نامینیشن پیپر اور فارم حاصل کیے اور انہوں نے ذاتی حیثیت میں خود اپنے آپ کو ان کے دفتر میں آئیڈینٹیفائی کرایا اور وہی ہمارے تجویز اور تائید کنندگان ہیں. مزید ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح میجر طاہر صادق صاحب، محمد زین الہی صاحب، ناز الہی صاحبہ، بسات صاحبہ اور ایمان وسیم صاحبہ کی طرف سے جتنی بھی ان کے پروپوزر اور سیکنڈر ہیں ان میں سے میجورٹی ایسی ہے جن کو کڈنیپ یا ابڈکٹ کر لیا گیا. تو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں انہی تمام لوگ جو تجویز اور تائید کنندگان ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے مسلسل پچھلے 4 دن سے درجنوں کے لحاظ سے ہراسمنٹ کی اور ہیبیس کارپس کی پٹیشنیں فائل ہوئی ہیں. اور اس میں کل ایک پٹیشن میں تو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے اغوا کا مقدمہ درج کرنے کا جو یہاں سے اٹک پولیس کی طرف سے ڈی ایس پی صاحب نمائندہ گئے تھے اس کو حکم دیا کہ فوری طور پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے اس شخص کے اغوا کا، جو کل کا ہم آپ کو تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے اور مزید جتنے بھی لوگ اغوا ہیں ان کے مقدمات بھی فوری طور پر درج کرا رہے ہیں ہم. تو ہماری امید یہی ہے کہ جتنے بھی سو کالڈ آبجیکشن تھے ان کی کوئی بیسس نہیں ہے، ان کو ڈسمس ہونا چاہیے اور یہ تمام کے تمام کاغذات جو ہیں وہ منظور ہونے چاہیے. سیکنڈر اور پرپوزر کا نام تک نہیں لکھا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ جو سیکنڈر اور پرپوزر ہیں ان کا سائن جو ہے وہ جعلی ہے. تو میرے کسی ایک بندے کی فیک سی اپلیکیشن کے آنے سے
जो बंदा ना आज हाजिर हुआ है, आज हमने यहाँ पर हमारे पास 11 बजे का टाइम दिया गया था और इस वक्त आप देख लें कि हम पौने एक हो गए हैं। हमने इंतज़ार किया, बाहर उनको कहा आवाज़ दिलवाएं, लेकिन जो ऑब्जेक्शन था वो हाजिर नहीं हुआ और हम अब जवाब दे के उसके ऑब्जेक्शंस का और ये लगवा के अपना ये भी ऑब्जेक्शन हल करके कि ये ऑब्जेक्टेड भी जाली है और इसके भी इसी ने जाली दस्तखत करके तो ये ऑब्जेक्शन जो है वो जो बंदा आज हाजिर ही नहीं हुआ और उसकी तरफ से जो भी ऑब्जेक्शन है और जिसमें नाम भी गलत है, बल्कि नाम लिखे ही नहीं गए उसके ऑब्जेक्शन में, सिर्फ ये कहा गया कि प्रपोजल और स्टैंडर्ड जो है वो उनके साइन जो है वो जाली हैं। प्रपोजल और स्टैंडर्ड्स की तरफ से हमने एफिडेविट भी पेश कर दी हैं, उनके हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर दी हैं, तो हमें यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा ख्याल हमें उम्मीद है कि अगर कानून के दायरे में रह जाए तो आज इनकी स्क्रूटनी के बाद इन सब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा।